ایک رات اشرفی ملی، دوسری رات آئی، نیچے کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھتا ہوں تو مجھے روک کیسے روکتا، درخت کو جڑ سے نکالنے لگا. کہا بابا درخت نہیں کاٹنے دوں گا. کہا میں تو کاٹوں گا. کہا پہلے مجھ سے کشتی لڑ رہے. اس نے گھوڑا رکھا سارے میں. کہا میرے پاس. بابا بڑا آگے نوجوان کے قریب ہوا. نوجوان نے جو اٹھا کے بابے کو زمین پہ پھینکا، جوڑ جوڑ اس کا ڈھیلا ہو گیا، لگا بولیا مر گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی. کاٹنے کے لائق چھوڑا ہی نہیں ہے تو نے. کہا میں نے کہا نا یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا. کہا تو کون ہے کمینے، اپنا تعارف کا کیوں روکتا ہے، نیکی کر رہا ہوں. اس نے کہا بابا میں ابلیس شیطان ہوں، میں نے کام شروع کیا ہے، میں لوگوں کا ایمان خراب کرتا ہوں. وہ درخت کے اندر سے روشنی نکالی، پھر لوگوں کو کہا اندر سے میں بیٹھ کے کہتا تھا میں ہوں تمہارا رب، میری پوجا کرو. لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، وہ علم سے محروم تھے. جو عالم نہیں ہوا کرتا، جس کو دین کا علم نہیں ہوتا، اس کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے. لوگ گمراہ ہو گئے، مجھے سجدہ کرتے ہیں، اس طرح ان کے ایمان کو میں برباد کرتا ہوں، میں ابلیس ہوں. کہا یار ایک بات تو بتا، ایک رات گزری ہے، کل تجھے میں نے اٹھا کے پڑھا تھا تیری ہڈیاں ہلا دی، آج ایک رات کے بعد میری طاقت ہی ختم ہوگی، یہ کیا ہوا؟ کہا بابا کل تو آیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. غور سے سننا بابا، کل تو آیا تھا اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. نماز وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. اللہ اللہ کرنا وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. صدقہ وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. جہاد وہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. پیار وہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. دشمنی وہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. ہم تو نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے. شیطان کہتا ہے بابا کل جو تو آیا تھا تیرے دل میں اللہ کی خوشنودی تھی، اللہ کی رضا تھی. جب اللہ کا بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی ساری طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے. جب تو گھر سے نکلا تو اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتا تھا، اللہ کی رحمت تیرے ساتھ تھی، اللہ کا فضل تیرے ساتھ تھا، اللہ کی طاقت تیرے ساتھ تھی. جب کسی کے ساتھ اللہ کی رحمت اور طاقت ہو جائے بابا، پھر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب میں نے تیرے سے کشتی کی تو میں ہار گیا، پھر میں نے ہیلا کیا تو یہ ہیلا کر کے واپس بھیجا. ایک اشرفی تجھے ملی، تو نے سے کھانا بھی کھایا، کپڑے بھی لیے، گھر کی ضرورتیں پوری کی. اب آج جو تو آیا ہے نا، تو اشرفی کے غصے میں آیا ہے، اللہ کے لیے نہیں آیا ہے. اگر تو رب کی رضا کے لیے آتا، اللہ کی طاقت تیرے ساتھ ہوتی، میں مقابلہ نہ کر سکتا تھا. آج آیا تو اشرفی کے لیے، اللہ کی رحمت رب کی طاقت تیرے ساتھ نہیں ہے، اس لیے واپس لوٹ جا، درخت نہیں کاٹنے دوں گا. میرے بیٹے، میرے بھائی، اللہ کی رحمت ہم کتنے دور ہیں. آج ایک حدیث پاک دیکھ رہا تھا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، حدیث پاک غور سے سننا، جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے. رب کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کا کوئی بوڑھا بندہ مر جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. رب کہتا ہے بندے تیری سفید داڑھی دیس کی دیکھ کے مجھ کو شرم آتی ہے، کہ جہنم میں کیسے ڈالا. اور میرے بندے تیری سفید داڑھی دیکھ کے مجھ کو حیا آتی. اللہ کہتا ہے مجھ کو حیا آتی ہے، میں تجھ کو جہنم میں کیسے ڈالوں. مگر یہ بوڑھا بندہ توبہ کر کے مرتا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. لیکن رب کے محبوب فرماتے اگر نوجوان جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اس کی موت آ جائے، میرے محبوب پاک فرماتے اللہ کی قسم اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے صدقے سے 40 سال تک
وہ گناہگار جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس نوجوان کی توبہ کے صدقے اس کا اتنا ثواب ہے 40 سال تک گناہگاروں کی قبروں سے اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد نبی میں رسول پاک تشریف فرما تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ کے رونے کی آواز صحابہ کرام نے سنی، صحابہ بھی روتے ہوئے قریب آ گئے، رسول پاک بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے سسکیاں لے رہے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھ کے رونے لگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے اپنا چہرہ بار پر اٹھایا، صحابہ نے اس کی آقا آپ کیوں رو رہے تھے؟ آپ کا رونا دیکھ کے ہم سے برداشت ہوا، ہم بھی رونے لگے۔ رب کے محبوب نے فرمایا میں اللہ کے اس فرمان پہ رو رہا تھا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا بوڑھا شخص اس کی سفید داڑھی دیکھ کے مجھ کو حیا آتی ہے، میں اس کو جہنم میں کیسے ڈالوں؟ آپ فرماتے میں اس لیے رو رہا کہ بوڑھے کو بوڑھا ہو کے بھی حیا نہیں آتی، وہ پھر بھی گناہ کرتا رہتا ہے۔ غور کرو، سوچو، آقا فرما رہے میں اس لیے رو رہا تھا، اللہ بے نیاز ہو کے سفید داڑھی والے سے کہتا مجھ کو حیا آتی ہے، میں اس کو جہنم میں کیسے ڈالوں؟ یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندہ کیسا ہے، یہ بوڑھا ہو کے بھی گناہ نہیں چھوڑتا، مجھے اس پہ رونا آ گیا اس لیے میں رو رہا تھا۔ یہ کب حیا آئے گی، کب گناہ چھوٹیں گے؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، یہ مجلس فقط ان باتوں پہ ختم نہیں ہوتی کہ گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دیں؟ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا۔ خدا کی قسم میرے پاس ایسے ایسے لوگ ملے کہتے ہیں حضرت نماز اللہ کا فرض ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، وضو بھی کیا، تیاری کی، سر پہ ٹوپی رکھی، گھر سے نکلے، مسجد میں جا کر دروازے سے واپس آ گئے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کیا، پھر یہ بات کر کے رونے لگتے۔ کیا کریں؟ چاہتے ہیں نماز پڑھیں، نہیں پڑھ سکے، دل ہی نہیں مانا، دل نے کیا ہی نہیں، نماز پڑھے واپس آ گئے۔ اور اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ نماز جس میں دل حاضر نہ ہو، اللہ کے فرشتے کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پر مارتے ہیں، وہ نماز قیامت تک بددعا کرتی ہے، یا اللہ اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد کر۔ یہ تیرا قرآن پاک پڑھنا رب کی خوشنودی والا بن جائے، تیرا ذکر کرنا رب کی خوشنودی والا بن جائے، تیری نماز معراج بن جائے، تیری آنکھ میں حیا آ جائے، تیرا دل پاک صاف ہو جائے، اللہ کے قرب سے مالا مال ہو جائے۔ یہ کون سا علم ہے؟ اسی علم کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں جو آقا سے پوچھا گیا آقا علم افضل کون سا ہے، نبی پاک نے فرمایا جس سے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہو جائے۔